فضا ایک زندہ دل لڑکی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جن کی ہنسی سن کر سامنے والا بھی بنا سوچے مسکرا دیتا تھا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو تھوڑے سے کپڑوں چیزوں میں بھی خوشی ڈھونڈ لیتی تھی۔ سر پر سادہ سا دوپٹہ، چہرے پر مستقل مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک، باتوں میں شوخی اور انداز میں بے فکری۔ کالج اس کی اصل دنیا تھا اور اسے کالج کے لان میں بیٹھ کر دنیا بہت آسان لگتی تھی۔ وہ دوستوں کے ساتھ لان میں بیٹھ کر کبھی کسی لیکچرر کی نقل اتارتی، کبھی اپنی ہی بات پر اتنا ہنستی کہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ دوست کہتی، فضا تمہیں تو کوئی غم چھو بھی نہیں سکتا۔ فضا ہنستے ہوئے کہتی، غم بھی مجھ سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ غربت اس کے گھر کی حقیقت تھی، مگر فضا نے کبھی اسے اپنی کمزوری نہیں بننے دیا۔ چھوٹا سا گھر، امی کی سلائی مشین کی آواز، ابا کی تھکی ہوئی مسکراہٹ، یہ سب اس کے لیے نارمل تھا، شرمندگی نہیں۔ ابا معمولی ملازم تھے مگر بیٹی پر ناز تھا۔ کہتے، میری فضا ایک دن بہت آگے جائے گی۔ کہانی کا دوسرا اہم کردار عاصم فاروقی یونیورسٹی میں اپنی کلاس فیلو شہرین کو بے حد چاہتا تھا۔ دونوں کی دوستی کب محبت میں بدلی انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ یونیورسٹی سے فری ہو کر دونوں نے اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی پسند بتا دی۔ عاصم فاروقی ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا جس نے اپنی بات منٹوں میں منوا لی، لیکن شہرین کو اس رشتے کے لیے اپنے ماں باپ کو منانے کے لیے بہت ٹائم لگا، لیکن آخر کار دونوں ایک ہو ہی گئے۔ شروع کا 1 سال تو بہت اچھے سے گزر گیا۔ دونوں ایک دوسرے میں گم رہتے، ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے۔ عاصم کو بس شہرین کی ایک ہی بات سے اختلاف ہوتا تھا کہ وہ ہر بات میں بحث کرنے کی عادی تھی۔ کوئی اگر ایک لفظ کہتا تو وہ آگے سے اسے 1 کی 10 سناتی تو اسے سکون آتا۔ عاصم نے بہت بار شہرین کو محبت سے سمجھایا کہ دیکھو، اس طرح چیخنا چلانا چھوڑ دو اور بحث کرنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس سے پہلے کہ عاصم کچھ اور کہتا، شہرین پھر سے پھٹ پڑی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بحث کرتی ہوں؟ میں پاگل ہوں؟ کوئی اگر غلط بات کر رہا ہے تو میں اسے سمجھاؤں گی نا، یا اپنی صفائی میں کچھ تو بولوں گی نا۔ کم آن عاصم، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا میں پرانی عورتوں کی طرح بس سر جھکا کر جی جی کرتی رہوں پھر تمہیں اچھی لگوں گی؟ عاصم نے پھر سے شہرین کا موڈ بدلتے ہوئے دیکھا تو سر جھکا کر خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی شہرین پھر سے عاصم کے پاس آئی۔ آپ جانتے ہیں نا میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، آپ پھر بھی مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر کیوں ایسے سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں جیسے میں کوئی 2 سال کی بچی ہوں؟ اور میں کہاں بحث کرتی ہوں، بس جب مجھے کچھ غلط لگتا ہے تو میں آگے سے بول پڑتی ہوں۔ عاصم نے خود اب اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ شہرین کو کچھ بھی کہنا بحث کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ دن آہستہ آہستہ گزرتے رہے، لیکن پھر عاصم اور شہرین میں بچے کو لے کر لڑائیاں ہونے لگیں۔ عاصم اور اس کی ماں چاہتے تھے کہ ان کے گھر میں بھی کوئی ننھا سا پھول کھلے جس سے ان سب کا دل بہل جائے، لیکن شہرین کو بھی فی الحال بچہ نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر بالآخر کچھ مہینوں بعد ہی شہرین امید سے ہو گئی۔ اس بات کا غصہ اس نے چیخ چلا کر نکالا۔ عاصم نے بہت بار پیار سے اسے سمجھایا کہ یہ خوشی کی بات ہے اور تم فکر کیوں کرتی ہو؟ امی ہے نا، وہ تمہاری ہیلپ کر دیا کریں گی بچے کو سنبھالنے میں۔ تو مجھے بھی تو دیکھو نا شہرین، میں کتنا خوش ہوں۔ شہرین نے بالآخر چپ سادھ لی، لیکن 9 مہینے اس نے عاصم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا۔ کبھی یہ کہتی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، کبھی کسی چیز کے کھانے کو دل کر رہا ہے۔ کام تو وہ پہلے بھی کچھ خاص نہیں کرتی تھی، پھر تو جیسے اس نے بیڈ کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے 9 مہینوں بعد ننھے علی نے آ کر ان سب کو خوش کر دیا۔ عاصم کی ماں تو اپنے پوتے کے واری صدقے جاتی، شہرین کو علی کو صرف دودھ ہی پلانا پڑتا تھا، باقی علی کی ساری دیکھ بھال سعدیہ بیگم خود کرتی۔ شہرین نے اپنے آپ کو دوبارہ سے پہلے والے فگر میں لانے کے لیے جم جوائن کر لیا۔ عاصم کی یہی غلطی تھی کہ اس نے شہرین کو جم جوائن کرنے کی اجازت دے دی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ایسے اس کی بیوی اپنے بچے اور اپنے شوہر سے دور ہو جائے گی۔ اگر معلوم ہوتا تو وہ کبھی بھی شہرین کو جانے نہ دیتا۔ لیکن کسی کو دھوکہ دینا غلطی نہیں ہوتی۔ جو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کو دھوکہ دے رہا ہے۔ شہرین نے جب جم جانا شروع کیا تو وہاں اس کی ملاقات ایک ٹرینر سے ہوئی۔ کچھ ہی مہینوں میں شہرین کو عاصم سے زیادہ بہتر وہ ٹرینر لگنے لگا۔ گھر آ کر بھی وہ بات بات پر جھگڑا کرنے لگ جاتی۔ پھر بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب شہرین نے خود اپنے منہ سے عاصم سے طلاق مانگی۔
عاصم کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شہرین ہے جو یونیورسٹی میں کبھی کسی کو عاصم کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتی تھی اور بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اسے اب علی اپنے پاؤں کی زنجیر کی طرح لگنے لگ گیا تھا۔ عاصم نے شہرین کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، تم جیسا کہو گی میں ویسا کروں گا، لیکن یوں بیٹے کو چھوڑ کر مت جاؤ۔ لیکن شہرین پر نئی محبت کا نشہ پوری طرح سے چھایا ہوا تھا۔ اس نے عاصم کی ایک نہیں سنی اور ایک دن خود ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے عاصم نے اپنے آپ پر ایک سختی کا خول چڑھا لیا۔ اس دن کے بعد سے ہی عاصم کو دنیا کی ہر عورت سے نفرت ہو گئی۔ وہ بیٹے سے بھرپور محبت کرتا، ماں کی بھی عزت کرتا، لیکن شہرین کے چھوڑ کر جانے نے اس پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ اسے لگا تھا کہ محبت جیسا خوبصورت احساس اس دنیا میں ناپید ہو چکا ہے۔ اب وہ ہر ایک عورت سے نفرت کرتا۔ فضا خوشی خوشی کالج سے گھر پہنچی تو ایک مصیبت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ابا دفتر سے واپس آئے، قدم لڑکھڑاتے ہوئے، چہرہ غیر معمولی طور پر سفید اور سانس جیسے سینے میں اٹک رہی ہو۔ اسی رات ہسپتال، ٹیسٹ اور ڈاکٹر کی سنجیدہ آواز کہ دل کمزور ہو چکا تھا، اب کام ممکن نہیں تھا۔ دوائیں مہنگی تھیں اور آرام ضروری۔ فضا پہلی بار بغیر کچھ کہے کونے میں بیٹھ گئی۔ یہ وہ جملے تھے جس نے فضا کو ایک لمحے میں بڑا کر دیا تھا۔ اگلے دن اس نے کالج کا بیگ کھولا، کتابوں کو ہاتھ لگایا اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ کالج کی ہنسی، دوستوں کی شوخیاں، سب پیچھے رہ گیا۔ اب صبح آنکھ کھلتی تو سب سے پہلے حساب چلتا، ابا کی دوائی، کرایہ، بجلی کا بل، راشن۔ زندگی نے اسے شوق رہنے کی اجازت نہیں دی۔ ایک دن امی نے کہا، فضا بیٹا، اگر تم کوئی کام کر لو تو سہارا ہو جائے گا۔ فضا نے کچھ نہیں کہا، بس سر ہلا دیا۔ اس رات اس نے اپنا بیگ کھولا، کالج کی کتابوں کو دیکھا اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ شوخ لڑکی پہلی بار اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ اسے سمجھ آ رہی تھی کہ زندگی خوابوں سے بہت الگ ہے۔ زندگی کالج کے لان میں جو آسان لگتی تھی وہ نہیں ہے۔ حقیقت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن اسے اب سہارا بننا تھا اپنے غریب ماں باپ کا۔ نوکری تلاش کرنا ایک الگ امتحان تھا، مگر مجبوریاں سوال نہیں کرتی، بس فیصلے کروا دیتی ہیں۔ آخر کار ایک جاننے والے کے ذریعے ایک بڑے گھر میں بچے کی دیکھ بھال کی نوکری ملی۔ فضا نے کچھ نہیں کہا، بس ہاں کر دی۔ فضا نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، کیونکہ نوکری اس کے لیے عیاشی نہیں، ضرورت تھی۔ اور اگلے دن سادہ لباس میں، دل میں خوف اور آنکھوں میں دعا لیے، اس گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اسی شہر میں یہ وہ گھر تھا جہاں خاموشی بولتی تھی۔ عاصم فاروقی ایک کامیاب بزنس مین تھا، لمبا قد، سخت چہرہ اور آنکھوں میں مستقل غصہ، جس کے پاس دولت تھی مگر سکون نہیں۔ اس کی بیوی جسے وہ دل سے چاہتا تھا۔ اس نے عاصم کی محبت کو کمزوری سمجھا اور اس کو دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ وہ دن عاصم آج تک نہیں بھول پایا تھا۔ اس دن کے بعد عاصم کے لیے ہر عورت صرف دھوکہ بن گئی۔ خالی گھر، بکھرے کپڑے اور 3 سال کا بیٹا جو بار بار دروازے کے پاس کھڑا کہتا تھا، امی کہاں ہیں؟ عاصم کے اندر کچھ مر گیا تھا۔ تب سے ہر عورت اسے جھوٹ لگتی، ہر ہنسی فریب اور ہر نرمی دکھاوا۔ بس ایک رشتہ جو زندہ رکھے ہوئے تھا اور اسے ٹوٹنے نہیں دیتا تھا، اس کا بیٹا علی۔ 3 سال کا بولنے والا، سمجھدار اور ماں کے بغیر پلنے والا بچہ تھا۔ علی کی دادی اس گھر کی سب سے نرم ذات تھی اور علی کے لیے جان دینے کو تیار۔ انہوں نے ہی ضد کی، بچے کے لیے کسی لڑکی کو رکھ لیا جائے۔ بیٹا، میری بوڑھی ہڈیوں میں اب وہ دم کہاں، میں گھر کے کام دیکھوں یا علی کو؟ بس میں نے سوچ لیا ہے کہ میں کسی لڑکی کو ہیلپر کے طور پر رکھ لوں گی۔ عاصم نے ماں کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اسے لگا کہ آج کل کے دور میں کون ایسے نوکری کرتا ہے جو پرائے بچے کو بھی سنبھالے اور ان کا گھر بھی سنبھالے۔ لیکن اس کی غلط فہمی کچھ ہی دنوں میں دور ہو گئی۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے گھر میں ایک غیر لڑکی کو دیکھا جو اس کے بیٹے کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل رہی تھی۔ آج اچانک علی کا پاؤں مڑا اور وہ دھڑام سے نیچے جا گرا۔ فضا نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ علی بیٹا، رو مت، دیکھو میں ہوں نا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب اس نے اسے گود میں لیا تھا۔ علی نے فوراً اس کی گردن میں بازو ڈال دیے، جیسے برسوں سے اسی لمس کا انتظار کر رہا ہو، اور اسی لمحے گرجدار آواز گونجی، اے لڑکی، کون ہو تم؟ ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو اٹھانے کی؟ عاصم فاروقی کی آواز میں نفرت تھی اور آنکھوں میں شک۔ فضا یکدم گھبرا گئی۔ وہ ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔
وہ بس اس معصوم کو روتا دیکھ کر چپ کروانے لگی تھی۔ وہ یہ رو رہا تھا تو میں… اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی عاصم غصے سے پھٹ پڑا۔ شٹ اپ! زبان دراز لڑکیاں زہر لگتی ہیں مجھے۔ وہ ماضی کی تلخیوں میں جکڑا ہوا آدمی تھا۔ اس کے ذہن میں اپنی پہلی بیوی کا چہرہ ابھرا، تیز، بدتمیز اور بے وفا۔ تب سے وہ ہر عورت سے نفرت کرنے لگا تھا۔ فضا کی معصومیت اسے نظر نہیں آئی۔ تب دادی آگے بڑھی۔ عاصم، بچی کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ اسے میں نے جاب پر رکھا ہے۔ عاصم تڑک گیا۔ لیکن امی، یہ میرا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ماں کی سخت نظر پر وہ لمحہ بھر کو چپ ہوا، پھر فضا کو سرد نظروں سے دیکھا۔ فضا کی آنکھیں بھر آئی تھیں، مگر اس نے آنسو گرنے نہیں دیے۔ وہ مجبور تھی، اسے یہ نوکری ہر حال میں کرنی تھی۔ جاتے ہوئے عاصم نے سخت لہجے میں کہا، آئندہ تم میرے بیٹے کے پاس دکھائی مت دینا، ورنہ تمہیں ایسا غائب کروں گا کہ نام بھی نہیں بچے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا اور فضا وہیں کھڑی رہ گئی۔ کانوں میں آواز گونجتی رہی۔ علی اب بھی اس کے گلے سے لگا ہوا تھا۔ دادی اماں نے نرمی سے علی کو فضا سے لیا، معذرت کی اور کہا، ڈرو مت بیٹا، وہ بس غصے کا تیز ہے۔ فضا نے سر جھکا لیا، کیونکہ یہ جاب اس کے لیے مجبوری تھی۔ بیمار باپ، کمزور ماں، گھر کا کرایہ، 2 وقت کی روٹی، سب کچھ اسی نوکری سے تو جڑا تھا۔ فضا نے بہت رو کر دل ہلکا کیا اور سوچا، مجھے تو لگتا تھا میں کبھی تھک نہیں سکتی، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ہر چیز کا مقابلہ کروں گی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میں آج بہت تھک گئی ہوں۔ اپنے اندر موجود احساسات اور اذیتوں سے شاید آج کے بعد میں کسی کو ایسی نہ ملوں گی جیسی میں تھی۔ اور ویسے بھی یہ زندگی ہے، اور یہاں من چاہا کچھ نہیں ملتا۔ اسے زندگی کی حقیقت سمجھ آنے لگی تھی، لیکن وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ اگلی صبح اس نے خود کو سنبھالا، کیونکہ ضرورت آنسو نہیں دیکھتی۔ دل ڈرا ہوا تھا، مگر قدم مضبوط تھے۔ عاصم اسے نظر انداز کر کے اخبار پڑھ رہا تھا۔ فضا بیٹی، دادی اماں نے اسے آہستہ سے آواز دی، علی تمہیں یاد کر رہا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی علی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آنٹی! وہ بھاگ کر آیا۔ آپ کہاں گئی تھیں؟ میں یہیں ہوں علی، اس نے آہستہ سے کہا۔ علی نے اس کی انگلی پکڑ لی۔ آپ مت جاؤ۔ فضا کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ پہلا رشتہ تھا جو اس گھر میں اسے اپنا لگا۔ عاصم دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ دل میں غصہ تھا، مگر چہرہ سخت رکھا۔ یاد رکھو، اس نے سرد لہجے میں کہا، تم یہاں صرف نوکری کے لیے ہو۔ فضا نے نظریں جھکا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ برداشت کرنا جانتی تھی، کیونکہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ عاصم فاروقی کا گھر دور ہونے کے باعث فضا نے یہی سوچا تھا کہ وہ روز روز آنے جانے سے بہتر ہے کہ وہ 1 ہفتے بعد گھر جایا کرے۔ اس طرح روز کا کرایہ بھی بچے گا، اور ماں نے اسے پوری تسلی دی تھی کہ وہ اس کے بابا کا بھرپور خیال رکھے گی۔ اس گھر میں اسے ٹھیک ٹھاک رقم تنخواہ کی صورت میں ملنے لگی، جس سے فضا کی ساری نہیں تو آدھی پریشانیاں تو دور ہو ہی گئی تھیں۔ اب وہ 1 ہفتے بعد اپنے ماں باپ کے پاس ملنے جاتی، 2 دن رہ کر پھر واپس عاصم فاروقی کے گھر آ جاتی۔ صبح کا وقت تھا، گھر میں ہلکی پھلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ کھڑکیوں سے آتی دھوپ پردوں سے چھن کر فرش پر لکیریں بنا رہی تھی۔ فضا حسب معمول سب سے پہلے جاگ چکی تھی۔ اس نے نیند پوری نہیں کی تھی، مگر چہرے پر وہی خاموش سنجیدگی تھی جو اب اس کی عادت بنتی جا رہی تھی۔ اس نے کچن میں جا کر علی کے لیے دودھ گرم کیا، بسکٹ نکالے اور ناشتہ سلیقے سے پلیٹ میں رکھا۔ علی ابھی سو رہا تھا، ننھا سا وجود کمبل میں سمٹا ہوا، چہرے پر معصوم سی بے خبری۔ فضا چند لمحے وہیں کھڑی سے دیکھتی رہی۔ دل کے اندر ایک عجیب سا احساس ابھرا، ماں جیسا نہیں مگر بہت قریب۔ اس نے آہستہ سے علی کو جگایا۔ علی بیٹا، اٹھو، دودھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ علی نے آنکھیں ملی اور جیسے ہی فضا کو دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ آ گئیں؟ فضا نے ہلکا سا سر ہلایا اور مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ اس کے اندر کی تھکن چھپا لیتی تھی۔ دوسری طرف عاصم فاروقی اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا، سفید شرٹ، سیاہ کوٹ اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح سختی کی تہ۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا، مگر نظر کہیں اور تھی۔ کل کا منظر اس کے ذہن میں بار بار ابھر رہا تھا، فضا کا ڈرا ہوا چہرہ، خاموش آنکھیں اور علی کا اس کی انگلی پکڑ لینا۔ اسے غصہ آیا اپنے آپ پر۔ دن کے وقت عاصم دفتر چلا گیا اور گھر میں دادی، فضا اور علی رہ گئے۔
دادی فضا کو غور سے دیکھتی رہیں۔ وہ لڑکی جو بولتی کم تھی مگر کام میں سلیقہ اور رویے میں شرافت تھی۔ بیٹا، کل عاصم نے زیادہ بول دیا، دل پر مت لینا۔ فضا نے فوراً سر جھکا لیا۔ نہیں اماں، مجھے برا نہیں لگا، میں سمجھ سکتی ہوں۔ علی فضا کے ساتھ ساتھ گھوم رہا تھا۔ آپ یہیں بیٹھیں، کبھی ضد کرتا میرے ساتھ کھیلو۔ فضا نے محسوس کیا یہ بچہ اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ شام تک علی نے 2 بار پوچھا، بابا کب آئیں گے؟ فضا نے مسکرا کر جواب دیا، جلدی آ جائیں گے، حالانکہ وہ خود نہیں جانتی تھی عاصم کی روٹین کیا ہے۔ شام کو عاصم گھر آیا۔ علی دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ ابو، آپ فضا کو نہ جانے دینا، یہ بہت اچھی ہے، اور پتہ ہے آج تو ہم نے چھپن چھپائی بھی کھیلی، اور فضا نے مجھے ایک بک سے پڑھایا، میں آپ کو سناؤں؟ عاصم چونکا۔ اس نے فضا کی طرف دیکھا جو کمرے کے کونے میں کھڑی تھی، آنکھیں نیچی اور ہاتھ بندھے ہوئے۔ اماں، میں اس بات کے بالکل بھی حق میں نہیں تھا کہ میرا بیٹا کسی عورت سے اٹیچ ہو، لیکن آپ کی ضد کے آگے چپ ہوں تو کوشش کیا کریں کہ یہ لڑکی میرے سامنے نہ آئے۔ عاصم نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ دادی نے نرمی سے کہا، عاصم، بچہ خوش ہے، یہی کافی ہے۔ عاصم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر دل بہت شور کر رہا تھا۔ رات کو علی نے سونے سے انکار کر دیا۔ فضا میرے ساتھ سوئے گی۔ عاصم کا صبر جواب دینے لگا، نہیں، وہ جا چکی ہے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نہیں سوؤں گا۔ دادی نے مداخلت کی، عاصم، آج ایک رات رہنے دو، بچہ ہے، ضد کر رہا ہے۔ عاصم نے گہری سانس لی اور اجازت دے دی۔ فضا نے دل میں شکر ادا کیا اور علی کے پاس لیٹ گئی۔ علی نے فوراً اس کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی نا؟ فضا نے آہستہ سے کہا، نہیں جاؤں گی۔ اسی رات عاصم دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک ایک منظر چل رہا تھا، فضا کی خاموش برداشت، علی کی ہنسی، اور گھر میں ایک نئی سی حرارت۔ ہر بار عاصم کو فضا کو دیکھ کر شہرین یاد آ جاتی۔ اس نے اپنی ماں کے بعد اگر کسی دوسری عورت کو چاہا تھا تو وہ شہری تھی، اور اس نے عاصم کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس نے عاصم کو بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا، اسی لیے اسے اب گھر میں کسی دوسری عورت کا سایہ بھی برداشت نہیں تھا۔ لیکن اب وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ معصوم سی لڑکی جو اس کی غصے میں کہی ہوئی بات بھی چپ چاپ سن لیتی تھی، دل میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یقیناً اس کی کوئی مجبوری ہوگی، نہیں تو سیلف رسپیکٹ ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، اس کا بیٹا اس لڑکی کی موجودگی میں خوش تھا، پڑھ رہا تھا اور اچھے سے کھانا کھا رہا تھا۔ عاصم کے لیے یہی بہت تھا۔ لیکن کچھ دنوں سے دل میں ایک بے چینی سی تھی۔ جب بھی فضا کو دیکھتا اس کا دل بے چین ہونے لگتا، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے سامنے نہ آئے۔ وہ اب یہی چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی عورت کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہ کرے۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا، یہ صرف عادت ہے، محبت نہیں، مگر دل خاموش نہیں تھا۔ رات گزر گئی تھی مگر فضا کی آنکھوں میں نیند نہیں آئی تھی۔ علی اس کے پہلو میں سو رہا تھا، ننھا سا وجود اس کے دوپٹے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے، جیسے چھوڑ دے گا تو سب چھن جائے گا۔ فضا چھت کو تکتے ہوئے اپنے بابا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے وہ آہستہ سے اٹھی تاکہ علی کی نیند نہ ٹوٹے۔ اس نے دوپٹہ بڑی احتیاط سے علی کی انگلیوں سے نکالا، مگر وہ فوراً چونک گیا۔ آپ جا رہی ہیں؟ فضا نے فوراً سر جھکا کر نرمی سے کہا، نہیں بیٹا، بس پانی لینے جا رہی ہوں۔ علی نے آنکھیں بند کی اور دوبارہ سو گیا، مگر اس کے چہرے پر اطمینان واپس آ چکا تھا۔ فضا کا دل اس منظر سے بھر آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ کیسی ماں تھی شہرین، اتنے پیارے بچے کو کیسے چھوڑ کر چلی گئی۔ کچن میں وہ خاموشی سے کام کرنے لگی۔ برتنوں کی ہلکی سی آواز اور اس کے دل کی بھاری دھڑکن ایک دوسرے میں گھل رہی تھیں۔ اسی دوران دادی آ گئیں۔ انہوں نے فضا کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے۔ بیٹا، تم سوئی نہیں؟ فضا نے مسکرا کر جھوٹ کہا، سو لی تھی اماں۔ دادی نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ہاتھ جو اب تک صرف کام کے لیے استعمال ہوتا تھا، آج پہلی بار کسی نے تھاما تھا۔ اپنا خیال رکھا کرو۔ فضا کی آنکھیں بھر آئیں مگر اس نے آنسو پی لیے۔ دن چڑھتے ہی علی کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اس کا جسم تپ رہا تھا اور ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ فضا گھبرا گئی۔ اس نے فوراً دادی کو بلایا اور علی کو گود میں اٹھا لیا۔ اماں، بچے کو بخار ہے۔ علی نیم بے ہوشی میں فضا کا نام لے رہا تھا۔ فضا، آپ مت جانا۔ شہرین نے علی کو اپنی ممتا سے محروم رکھا تھا،
اسی لیے علی فضا کی ذرا سی نرمی اور محبت پا کر اس قدر بے اعتبار ہو چکا تھا کہ وہ اسے خود سے دور کہیں بھی جانے نہیں دیتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ فضا بھی اگر کہیں گئی تو وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ دادی نے فوراً عاصم کو فون کیا۔ عاصم میٹنگ میں تھا، مگر جیسے ہی علی کا نام سنا اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ سب چھوڑ کر گھر آیا۔ علی فضا کی گود میں تھا، اس کا سر فضا کے کندھے پر ٹکا ہوا اور فضا اپنے دوپٹے سے اس کے پسینے کو صاف کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور چہرے پر ایسی بے بسی جو صرف اپنوں کے لیے ہوتی ہے۔ عاصم وہیں رک گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ کل تک غائب کرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز سخت تھی۔ فضا نے فوراً علی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ سر، بچے کو تیز بخار ہے، میں نے دوا دی ہے، لیکن وہ آپ کو یاد کر رہا تھا۔ عاصم نے علی کو دیکھا اور اس کا دل ٹوٹ گیا۔ بابا، علی نے کمزور آواز میں کہا، فضا کو مت بھیجنا۔ عاصم کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے نم ہو گئیں۔ وہ فوراً ڈاکٹر کو لے آیا۔ ڈاکٹر نے کہا، گھبرانے کی بات نہیں، بچے کو ہلکا بخار ہے۔ آپ لوگوں نے جو پہلے پانی کی پٹیاں کی ہیں اسی کی وجہ سے بخار میں کمی آ گئی ہے، اس کو آرام کروائیں۔ رات کو علی سو گیا اور فضا تھکی ہاری کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ عاصم خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے بہت اچھا خیال رکھا میرے بیٹے کا، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ ایسے تو کوئی کسی اپنے کا خیال نہیں رکھتا جیسا تم نے میرے بیٹے کا رکھا۔ یہ تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، اور عاصم فاروقی کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ تمہیں کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو تم بلا جھجک مجھ سے بول سکتی ہو، مجھے تمہارے کام آ کر خوشی ہوگی۔ یہ جملہ اس کے منہ سے بڑی مشکل سے نکلا۔ فضا چونک گئی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ یہ میرا کام ہے سر۔ عاصم نے پہلی بار محسوس کیا یہ لڑکی کچھ الگ سی ہے۔ تم جا سکتی ہو، آرام کر لو، فضا نے آہستہ سے کہا۔ اگر علی کو ضرورت ہو تو میں یہی ہوں۔ یہ سن کر عاصم کا دل پہلی بار پگھلا۔ نہیں، اب آپ گھر جاؤ، آپ کل رات بھی یہیں رکی ہو اور اب بھی شام ہونے کو ہے۔ میں ڈرائیور کو بولتا ہوں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دے گا۔ آرام کریں، اگر کل چھٹی کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں، میں علی کو خود دیکھ لوں گا۔ اسی رات عاصم دیر تک جاگتا رہا۔ اسے اپنی بیوی یاد آئی، مگر اس بار درد کے ساتھ نفرت نہیں تھی، صرف خالی پن تھا جو فضا کی موجودگی سے تھوڑا کم ہو رہا تھا۔ اس نے مان لیا تھا کہ یہ لڑکی صرف ایک ملازمہ نہیں رہی۔ 3 سالوں کے بعد عاصم نے اپنے دل میں کسی عورت کے لیے نرمی محسوس کی تھی۔ اصل بات تو یہ تھی کہ عاصم کو بھی اب فضا کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ اگر گھر میں نہ ہوتی تو اسے عجیب سا خالی پن سا محسوس ہوتا۔ اس نے کسی سے کہہ کر فضا کے گھریلو حالات معلوم کروائے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ ایک مجبور لڑکی ہے۔ اس سے پہلے وہ کالج میں پڑھنے والی ایک کم سن سی شوق سی لڑکی تھی، لیکن وقت نے اسے عاصم فاروقی کے در پر کام کرنے کے لیے مجبور کر دیا، اور وہ بھی صرف اپنے باپ کی خاطر، جو آہستہ آہستہ اب بہتر تو ہو رہا تھا لیکن یہ مستقل علاج نہیں تھا۔ ڈاکٹرز نے فضا کے باپ کو بائی پاس کا کہا تھا۔ اس کے لیے بھی تقریباً 12 سے 15 لاکھ روپے ہونا ضروری تھے۔ فضا بہت پریشان تھی کہ وہ اتنی بڑی رقم کہاں سے لائے گی۔ ماں نے کپڑے سلائی کر کر کے فضا کو اس کی سالگرہ پر ایک انگوٹھی بنوا کر دی تھی۔ یہ سونے کی ایک واحد چیز تھی جو ان کے پاس تھی۔ وہ سوچ رہی تھی اگر وہ یہ بیچے بھی تو زیادہ سے زیادہ 40,000 کی بکے گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہی سوچ دن رات اسے کھائے جا رہی تھی۔ وہ علی کا تو خود سے بھی بڑھ کر خیال رکھتی، لیکن اپنا خیال رکھنا بالکل بھول چکی تھی، اور اوپر سے جب بھی عاصم کو دیکھتی دل ایک نئی لے پر دھڑکنے لگتا۔ اسے عاصم اچھا لگنے لگا تھا، لیکن وہ اپنی اوقات سے بڑے خواب نہیں دیکھتی تھی، اسی لیے وہ دل کی بات کو دل میں ہی دبا کر رکھنا چاہتی تھی، اور عاصم کے سامنے ہر وقت اپنی آنکھیں جھکا کر رکھتی کہ کہیں وہ اس کی آنکھیں نہ پڑھ لے۔ صبح کا وقت تھا، مگر فضا کے لیے یہ صبح نہیں تھی، بس ایک اور دن تھا جو اسے اٹھ کر نبھانا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، چہرے پر تھکن، آنکھوں میں اداسی اور دل میں سوال۔ وہ خود کو دیکھ رہی تھی اور خود سے بات کر رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ ٹھیک کیا مگر دل کا بوجھ ٹھیک نہیں ہو سکا۔ میں کون ہوں اس گھر میں؟ نہ رشتہ نہ پہچان، بس ایک ضرورت جو ختم ہوتے ہی بدل دی جائے گی۔ یہ سوچ اسے اندر تک ہلا گئی۔ علی جاگ چکا تھا اور فضا کو آواز دے رہا تھا، فضا میرے پاس آؤ۔ وہ فوراً اپنے چہرے سے اداسی ہٹا کر مسکراہٹ لے آئی اور علی کے پاس چلی گئی۔ بیٹا کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اچھا، علی نے کہا، مگر پھر فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔
آپ کہیں مت جانا۔ بیٹا میں تو کہیں نہیں جاتی، یہیں ہوتی ہوں۔ تمہیں کہیں درد تو نہیں ہو رہا نا؟ علی نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ عاصم ناشتے کی میز پر آیا، چہرے پر وہی سختی، وہی غصہ جو اب اس کی شناخت بن چکا تھا۔ اس نے فضا کو دیکھا اور نظر پھیر لی۔ دھیان رکھو بچے کو دوبارہ بخار نہ ہو۔ لہجہ حکم والا تھا۔ فضا نے آہستہ سے کہا، جی سر۔ دل کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اسے لگا تھا کہ جیسے عاصم نے کل اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ اب آئندہ اس سے سختی سے بات نہیں کرے گا، لیکن وہ پتھر انسان تو دوسروں کو بس سختی ہی دے سکتا تھا۔ فضا نے دل میں سوچا، میں نے رات بھر جاگ کر بچے کو سنبھالا اور بدلے میں صرف ایک حکم۔ اس نے خود سے کہا۔ دن بھر فضا کام میں لگی رہی مگر دل کہیں اور تھا۔ وہ جھاڑو لگاتے ہوئے سوچتی، اگر ابا ٹھیک ہوتے تو کیا میں یہاں ہوتی؟ برتن دھوتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ امی کو سلائی کرتے دیکھ کر میں ہنسا کرتی تھی۔ آج خود ان کی طرح سوچ رہی ہوں کہ کس طرح سے میں اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکوں۔ یہ خیال اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ شام کو عاصم دفتر سے غصے میں آیا۔ کسی بات پر اس کا موڈ خراب تھا اور اس کا اثر سیدھا فضا پر پڑا۔ یہ کمرہ اتنا گندا کیوں ہو رہا ہے؟ تم نے صفائی ٹھیک سے نہیں کی؟ فضا چونکی۔ صرف علی کے ساتھ ہی نہ لگی رہا کرو، اس سے جڑی ہوئی چیزیں بھی صاف ستھری اور سلیقے سے رکھنی ہوتی ہیں، کچھ ادھر بھی دھیان دے دیا کرو۔ سر میں نے ابھی کی تھی، مجھے جواب مت دو۔ عاصم کی آواز بلند ہو گئی۔ فضا خاموش ہو گئی، آنکھیں جھک گئیں اور ہاتھ کانپنے لگے۔ میں جواب نہیں دے رہی، میں بس اپنی صفائی دے رہی ہوں، وہ دل میں بولی۔ علی گھبرا کر فضا کے پاس آ گیا۔ بابا فضا نے کچھ نہیں کیا، میں کھیل رہا تھا۔ عاصم نے علی کو دیکھا اور پھر فضا کو غصے سے۔ تم بچے کو میرے خلاف نہ کرو۔ فضا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ عاصم خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن فضا کو اب ان چند مہینوں میں اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ پہلے اسے عاصم کا غصہ شدید لگتا تھا، اب جب بھی عاصم اس پر غصہ کرتا اس کے اندر سے کچھ ٹوٹ جاتا۔ وہ دل میں عاصم کے لیے پنپنے والی محبت کو محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ ہرگز یہ بات کبھی خود سے بھی کہنے کی جرت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اسے عاصم اچھا لگنے لگا ہے۔ رات کو فضا نے تکیے میں منہ چھپا لیا تاکہ رونے کی آواز کوئی نہ سن لے۔ یہ نوکری ہے، بس نوکری۔ دل مت لگاؤ فضا، دل لگانا امیروں کا شوق ہوتا ہے، اس نے خود کو سمجھایا، مگر دل نہیں مانا۔ دوسری طرف عاصم اپنے کمرے میں بیٹھا بے چین تھا۔ وہ غصے میں تھا مگر خود سے بھی۔ علی کی فضا کے لیے محبت اسے ڈرا رہی تھی۔ اگر یہ بھی چھوڑ کر چلی گئی تو؟ یہ خیال اسے پاگل کر رہا تھا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ وہ خود اپنے ہی دل سے ڈر رہا تھا، جس میں فضا کی محبت کی نرمی دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی۔ وہ کبھی بھی دوبارہ کسی عورت پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ جان بوجھ کر فضا پر غصہ کرتا۔ ابھی بھی کمرہ اتنی بری حالت میں نہیں تھا، بس اسے تو ویسے ہی فضا کو جھاڑ لگانی تھی اپنے دل کو سکون دینے کے لیے۔ الٹا دل بے چین ہو گیا تھا، لیکن اب وہ خود ہی پچھتا رہا تھا کہ ایسے ہی بیچاری کو ڈانٹ دیا، اور پھر اب وہ اس کے سب گھر کے حالات بھی تو جان چکا تھا۔ اب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کس طریقے سے فضا کی مدد کر سکتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فضا یہ سمجھے کہ عاصم فضا پر ترس کھا کر ان کی مدد کرے گا، اسی لیے وہ سخت تھا اور سخت رہنا چاہتا تھا۔ آج فضا کی آنکھ بہت جلدی کھل گئی تھی، شاید نیند آئی ہی نہیں تھی یا شاید دل نے سونے نہیں دیا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی ہاتھوں کو دیکھتی رہی، وہی ہاتھ جو دن بھر کام کرتے اور رات کو دعا میں اٹھتے تھے۔ آہستہ سے اٹھ گئی۔ علی ناشتہ کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ فضا نے اس کے لیے روٹی کے چھوٹے چھوٹے نوالے بنائے اور دودھ کا گلاس پکڑایا۔ فضا آپ ناراض ہو؟ علی نے معصومیت سے پوچھا۔ فضا چونک گئی۔ نہیں بیٹا، میں کیوں ناراض ہوں گی؟ علی نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ آپ ہنسی نہیں آج؟ فضا نے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ بس تھک گئی ہوں۔ یہ سچ کا آدھا حصہ تھا۔ دوپہر کے وقت عاصم گھر آیا۔ اس کا موڈ آج پھر خراب تھا۔ فضا نے اپنے لیے خیریت کی دعا کی کہ اس کی اب عاصم کے ہاتھوں شامت نہ آ جائے، کیونکہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ غصہ کہیں اور کا ہوتا تھا اور نکلتا فضا پر تھا۔ کسی بزنس ڈیل میں نقصان ہوا تھا اور اس غصے کو نکلنے کا راستہ چاہیے تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا اس کی نظر ڈرائنگ روم کے ایک کونے پر پڑی۔ اس کی فائل جو صبح وہ میز پر چھوڑ کر گیا تھا وہ اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ یہ فائل کہاں ہے؟ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ فضا گھبرا گئی۔
سر میں نے تو ہاتھ نہیں لگایا۔ جھوٹ مت بولو، تم جانتی بھی ہو تمہاری صفائی کرنے کے چکر میں آج میرا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ میری اتنی ضروری فائل یہاں سے غائب ہو گئی ہے اور تم کہہ رہی ہو تمہیں نہیں معلوم۔ عاصم کی آواز تیز ہو گئی۔ فضا کا دل دھک سے رہ گیا۔ سر میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ عاصم نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر غصے سے کہا، تم یہاں کام کرنے آئی ہو یا چیزیں سمیٹنے؟ یہ الزام فضا کے لیے کسی تھپڑ سے کم نہ تھا۔ سر اللہ گواہ ہے میں نے کچھ نہیں لیا۔ عاصم کا غصہ اور بڑھ گیا۔ بس مجھے یہ معصوم بننے کا ڈرامہ مت دکھاؤ۔ فضا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ کھڑی رہی سر جھکائے۔ علی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ بھاگ کر فضا کے سامنے آ گیا۔ بابا فضا چور نہیں ہے، وہ اچھی ہے۔ یہ سن کر عاصم کو جیسے اور آگ لگ گئی۔ چلے جاؤ تم دونوں یہاں سے، وہ چلایا۔ علی ڈر کے مارے رونے لگا۔ فضا نے فوراً علی کو گود میں لے لیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ بس سر میں جا رہی ہوں، اگر آپ کو شک ہے تو میں یہاں نہیں رہوں گی۔ بہت کر لیا آپ نے میری انسلٹ اور میں نے بہت برداشت کر لیا، اب اور نہیں۔ مانتی ہوں یہاں کام کرنا میری مجبوری ہے، لیکن اب میری بس ہو گئی ہے۔ اب میں آپ کا ذلت بھرا لہجہ اور برداشت نہیں کر سکتی، اور آج تو آپ نے مجھے چور ہی کہہ دیا ہے۔ یہ الفاظ فضا کے منہ سے نکلے۔ پھر عاصم سخت لہجے میں بولا، ہاں تم جا سکتی ہو۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ فضا علی کو لے کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ علی ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ آپ مت جاؤ، وہ بار بار کہہ رہا تھا۔ فضا نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، بیٹا بعض جگہوں پر اچھے لوگ بھی بوجھ بن جاتے ہیں۔ یہ بات علی نہیں سمجھ سکا، مگر اس کا دل بہت بھاری ہو گیا۔ شام کو دادی نے فائل اپنے کمرے کی الماری سے نکالی۔ عاصم یہ تو یہاں ٹیبل پر رکھی تھی، میں سمجھی کوئی ضروری فائل ہے اسی لیے میں نے اپنی الماری میں رکھ دی کہ کہیں علی بیٹا ادھر ادھر نہ کر دے۔ تم اسی کی بات کر رہے ہو؟ عاصم کے ہاتھ سے فائل پھسلتے پھسلتے بچی۔ ایک لمحے کو اسے فضا کی آنکھیں یاد آئیں، وہ آنکھیں جن میں سچ تھا اور بے بسی بھی، مگر اس کا غرور اسے بولنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ اسے پچھتاوا ہونے لگا کہ اس نے فضا کو بلا وجہ ہی جھڑک دیا۔ اماں یار کیا کرتی ہیں آپ کے سنبھال کر رکھنے کی عادت نے آج میرا اتنا بڑا نقصان کروا دیا ہے۔ بیٹا وہ بزنس ڈیل تمہاری قسمت میں نہیں ہوگی، اسی میں ہماری کچھ بہتری ہوگی۔ تم نے بلا وجہ بچی پر غصہ کیا، وہ مجبور لڑکی ہے۔ اب دیکھو اس نے جب سے تمہارا اس پر لگایا ہوا الزام سنا وہ چلی گئی ہے، اور علی بیٹا بس ایک ہی ضد کر رہا ہے کہ فضا کو لاؤ، فضا کو لاؤ۔ اس کے بغیر کھانے نہیں کھاؤں گا، اس کے بغیر نہیں سوؤں گا۔ قسمت سے آج کل کے دور میں ہمیں اتنی اچھی لڑکی ملی ہے، اور تم نے اپنے اس روڈ رویے سے اسے بھی بھگا دیا ہے۔ رات کو علی نے کھانا نہیں کھایا، بس ایک ہی بات کہتا رہا، فضا کو واپس لاؤ۔ عاصم اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا غصے اور ندامت کے بیچ جھولتا رہا۔ وہ واقعی بے قصور تھی؟ یہ سوال اس کے دل میں زخم بن کر اتر گیا۔ ابا اگر آپ ٹھیک ہوتے تو کیا میں یوں کسی کے سامنے صفائیاں دیتی؟ کیا میں یوں ہر دن خود کو کمتر محسوس کرتی؟ اس کے ہونٹ کانپے۔ میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا، پھر بھی ہر بار قصوروار میں ہی کیوں بنتی ہوں؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ میں غریب ہوں، شاید اس لیے کہ میری کوئی مضبوط پشت نہیں۔ یہ سوچ اس کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ لیکن زندگی کی ان منافق زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا تو وہی ہوتا ہے نا جس سے انسان گر کر پھر سے اٹھنا سیکھے۔ عاصم کے گھر کا دروازہ فضا کے لیے بند ہو چکا تھا، مگر اس کی آواز ابھی تک فضا کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ دل پر بھاری سا بوجھ تھا۔ بس اتنا ہی تھا میرا حصہ، کسی کے گھر میں، کسی کے دل میں، اس نے خود سے کہا اور آنکھیں پونچھ لی۔ میں نے تو کچھ مانگا بھی نہیں تھا، نہ عزت نہ محبت، بس روزی، پھر بھی شاید یہ بھی زیادہ تھا۔ وہ رک گئی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ مجھے مضبوط رکھنا، کیونکہ کمزور تو میں پہلے ہی بہت ہوں۔ ادھر عاصم کے گھر کے اندر خاموشی چیخ رہی تھی۔ علی دادی کی گود میں تھا مگر بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فضا آئے گی نا؟ دادی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن وہ علی کو بہلانے کے لیے بول دیتی کہ ہاں فضا آئے گی، اسے ضروری کام ہے، اس کے بابا کو بخار ہے اسی لیے وہ چلی گئی ہے، 1-2 دن میں وہ واپس آ جائے گی۔ عاصم کمرے میں ٹہل رہا تھا، قدم تیز، چہرہ سخت اور دل بے چین۔ وہ غصے میں تھا۔
فضا پر، خود پر اور اس خاموشی پر جو اب اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ اس نے بیٹے کو سمجھایا وہ بس ایک ملازمہ تھی، مگر خود اپنا دل یہ بات ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ رات ہوئی، علی نے پھر سے کھانا نہیں کھایا۔ فضا کے بغیر نہیں کھاؤں گا۔ عاصم کا غصہ پھر ابھرا۔ یہ ضد ختم کرو۔ مگر علی روتے ہوئے بولا، وہ میری ہے، آپ نے اسے نکال دیا۔ یہ جملہ عاصم کے لیے کسی آئینے کی طرح تھا، مگر اس نے نظریں پھیر لیں۔ بالآخر وہ بیٹے کے سامنے ہار گیا۔ نرمی اور پیار سے علی کے ننھے ہاتھوں کو تھاما اور کہنے لگا، تم بالکل فکر مت کرو، میں فضا کو لے کر آؤں گا، پھر وہ تمہارے پاس ہی رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ اب کھانا کھاؤ۔ نرمی میں کہی گئی یہ بات علی فوراً سمجھ گیا اور مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ بس 1 منٹ میں ہی عاصم فاروقی کو پتہ چل گیا کہ نرمی اور محبت سے کسی کو بھی کوئی بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ اس نے خود پر بلا وجہ ہی غصے کا خول چڑھا رکھا تھا جو فضا کے آنے پر چٹکا تھا، اور اب تو وہ ٹوٹ کر بکھر ہی گیا تھا، اور اس کے نیچے سے وہ پہلے والا عاصم ہی نکل آیا تھا جو ہر کسی سے نرمی اور تمیز سے بات کرتا تھا۔ ماں نے بھی اسے یہی بات سمجھائی تھی کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں کہ شہرین نے تمہارے ساتھ ایسا کیا جو تم اب زندگی میں کسی بھی عورت کو اپنی زندگی میں نہیں لاؤ گے۔ فضا بہت اچھی لڑکی ہے، مانا کہ وہ غریب ہے لیکن تمیزدار بچی ہے، اور سب سے بڑی بات، ہمارا بچہ اس کے ساتھ خوش ہے۔ تم اسے کوشش کرنا کہ واپس لے آؤ۔ عاصم نے ماں کی بات کا جواب ہلکی مسکراہٹ سے دیا۔ جی ماں، آپ جیسے بول رہی ہیں میں ویسے ہی کروں گا۔ فضا ایک سستے سے کمرے میں بیٹھی تھی جہاں دیواریں خالی تھیں اور فرش ٹھنڈا۔ اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ یہی ہے میری جگہ، جہاں کوئی سوال نہیں کرے گا، کوئی الزام نہیں لگائے گا۔ مگر دل پھر بھی بھر آیا۔ علی، اب تم کس کے پاس سو گے؟ کون تمہاری ضد سنے گا؟ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور خاموش آنسو گرنے دیے۔ کچھ ہی مہینوں میں وہ انجان بچہ اسے اپنا اپنا سا لگنے لگا تھا۔ فضا ان کے گھر میں اور علی کے ساتھ رہنے کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اب اپنا گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اسے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ ابھی تو ابا کا علاج چل رہا ہے اور گھر کے بھی 100 خرچے ہوتے ہیں۔ ایک ماں کی سلائی سے یہ سارا کچھ پورا نہیں ہو سکتا، آخر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ لیکن اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اب وہ کہیں اور نوکری ضرور ڈھونڈے گی۔ اس کی دوست نے بتایا تھا کہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ایک ٹیچر کی ضرورت ہے، تم انٹرویو دے آؤ، وہ ضرور تمہیں رکھ لیں گے۔ لیکن وہ یہی سوچ رہی تھی کہ پرائیویٹ اسکول کی ٹیچرز کی تو اتنی تنخواہ بھی نہیں ہوتی، 5-7 ہزار سے آج کل کے زمانے میں وہ اپنی کیا کیا ضرورتیں پوری کرے گی۔ لیکن پھر یہی سوچ لیا کہ کچھ نہ ہونے سے تو کچھ ہونا بہتر ہے، اسی لیے آج وہ وقت سے پہلے ہی اٹھ گئی، تیار ہونے لگی۔ فضا نے گہری سانس لی۔ یہی تو میری دنیا ہے، میں نے کب سوچا تھا کہ میں کسی بڑے گھر میں اپنی جگہ بنا لوں گی۔ اس کی نظر اپنے بیگ پر پڑی جو ایک کونے میں رکھا تھا۔ میں تو ہمیشہ 2 جوڑوں اور تھوڑی سی امید میں زندگی گزارنے والی لڑکی ہوں۔ امی کہتی ہیں بیٹا پیسہ کم ہو تو صبر زیادہ ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ صبر اتنا بھاری ہوتا ہے۔ امی اب بھی رات گئے کپڑوں پر ٹانکے لگاتی ہیں اور میں یہاں بیٹھ کر صرف رونا جانتی ہوں۔ فضا نے خود کو ڈانٹا۔ نہیں، رونا بھی عیاشی ہے، غریبوں کو بس چلتے رہنا ہوتا ہے۔ فضا کی امی کی تھکی ہوئی آواز آئی، بیٹا ابا کی دوائی ختم ہو رہی ہے، دیکھنا کچھ انتظام ہو جائے تو۔ فضا کی انگلیاں کانپ گئیں۔ ہاں اماں، میں دیکھتی ہوں۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، میں کس کس کو سنبھالوں، اپنے گھر کو، اپنے دل کو، یا اپنی قسمت کو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں امیر نہیں ہوں، بس بے بس ہوں، اور بے بس ہونا سب سے بڑی غربت ہے۔ جس پرائیویٹ اسکول کا اس کی دوست نے اسے بتایا تھا وہ فضا کے گھر سے کافی دور تھا، اور پیدل جانا تو ناممکن تھا۔ وہاں جا کر اسے اپنی تنخواہ معلوم ہوئی تو اس نے یہ حساب 1 منٹ میں ہی لگا لیا تھا کہ ساری تنخواہ صرف اس کے کرائے میں ہی لگ جائے گی۔ چند ہزار بھی بچتے تو وہ ضرور اس نوکری کے بارے میں سوچتی، لیکن اب تو وہ اس نوکری کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچ سکتی تھی، کیونکہ ساری تنخواہ کرائے میں چلی جاتی تو وہ گھر کیا لے کر آتی۔ اسی لیے نا امید سی گھر واپس آ گئی۔ شام ڈھلنے فضا نے سوچا کیا وہ دوبارہ اس گھر کی دہلیز پر جا سکتی ہے؟ نہیں، عزت بھوک سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ سوچ کر اس نے دل کو سخت کیا۔ اگلے دن وہ پھر سے ایک فیکٹری میں نوکری کی تلاش میں نکل گئی۔ اس کی پڑوسن نے فضا کو بتایا تھا کہ فیکٹری میں کام کر کے بھی تم کچھ پیسے کما سکتی ہو۔ فضا کا دل دھک سے رہ جاتا۔
جب وہ یہ سوچتی کہ اگر باپ کا بائی پاس جلدی نہ کروایا تو وہ کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جائے، اور اگر ایسا ہوا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر سکے گی۔ یہی سوچ کر وہ روز گھر سے نکل پڑتی۔ راستے میں لوگوں کے بھرے گھر اور ہنستی آوازیں تھیں، مگر فضا خود کو ہر جگہ اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ یہی میری کل پونجی ہے، اس نے انگوٹھی کو مٹھی میں بند کیا۔ میں بکھر نہیں سکتی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے گھر سے نکلتے ہی عاصم فاروقی ان کے گھر پہنچ چکا تھا اور بہت ضد کے ساتھ اصرار کر کے فضا کے والد اور والدہ کو شہر کے بڑے ہسپتال میں لے کر جا چکا تھا۔ باپ نے دھیرے سے کہا، فضا بیٹی پریشان ہوگی، اسے بتا دو۔ جی بابا، آپ فکر مت کریں، کچھ ہی دیر میں فضا بھی یہیں آ جائے گی۔ عاصم نے آج پہلی بار فضا کے نمبر پر کال کی۔ فضا کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس مشکل وقت میں، جب اسے اس فیکٹری میں بھی جاب نہیں ملی تھی اور وہ خالی ہاتھ واپس آنے ہی والی تھی، کہ عاصم کی کال آ گئی۔ فضا نے دھیرے سے موبائل کان سے لگایا اور ڈری ہوئی آواز میں ہیلو کہا۔ فضا، تم کہاں ہو؟ سلام کے بعد جو پہلی بات عاصم فاروقی نے کی، اس نے فضا کو حیران کر دیا۔ جی میں جاب کے لیے کہیں آئی ہوئی ہوں، آپ بتائیں کوئی کام تھا؟ علی تو ٹھیک ہے نا؟ عاصم فاروقی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کتنی مشکل میں ہوتے ہوئے بھی اسے اب بھی اس کے بیٹے کی فکر تھی۔ ہاں علی بالکل ٹھیک ہے، اور تم پریشان مت ہو، میں تمہیں ہاسپٹل کا ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، وہاں آ جاؤ، یا ایسا کرو مجھے اپنی لوکیشن سینڈ کرو، میں تمہیں آ کر لے جاتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں فضا عاصم فاروقی کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی اس سے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا میں آج ہینڈسم لگ رہا ہوں؟ عاصم فاروقی کے اس انداز پر کہی ہوئی بات پر فضا کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ ایک ہی دن میں عاصم فاروقی کے اندر اتنا بڑا بدلاؤ آ گیا تھا جس کی فضا کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ پھر عاصم نے اسے بتایا کہ تم نے میرے بچے کا اس قدر خیال رکھا اور ہمیں اتنا پرایا سمجھا کہ اپنے گھر کی کوئی ایک بھی پریشانی مجھ سے شیئر نہیں کی۔ یہ تو آج میں اچانک ہی تمہارے گھر آیا تو مجھے سب حالات معلوم ہوئے۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پیسہ آنی جانی چیز ہے، تم نے اپنی ضد اور انا میں اپنے بابا کو اتنے دن تکلیف میں رکھا۔ تم اگر پہلے ہی ہم سے اپنے باپ کی بیماری شیئر کر دیتی تو اب تک ان کا بائی پاس ہو جانا تھا۔ فضا سر جھکا کر آنسو بہانے لگی۔ بس میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی اور کچھ کام کر کے ہی پیسے لا کر ابا کا علاج کروانا چاہتی تھی۔ ہاں، اور تم نے تو جیسے ایک دن میں لاکھوں کما لینے تھے نا۔ اب تم نے میری کسی بات میں مداخلت نہیں کرنی۔ فضا عاصم فاروقی کا یہ مہربان لہجہ اور رویہ دیکھ کر چپ رہی۔ پھر کچھ ہی دن میں فضا کے باپ کا بائی پاس بھی ہو گیا اور عاصم نے اپنے دل کی بات بھی فضا کے آگے کر دی کہ میرا بیٹا اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگر تم ہماری زندگی میں ہمیشہ کے لیے آ جاؤ تو ہم تمہارے شکر گزار ہوں گے۔ فضا کے تو دل کی مراد پوری ہوئی تھی۔ وہ بھی تو عاصم کو اس قدر چاہنے لگی تھی کہ اس کے بغیر زندگی نامکمل سی لگتی تھی، اور اب تو اس کی ساری پریشانیاں بھی دور ہو گئی تھیں۔ باپ تندرست تھا، ماں خوش تھی، اور اب خوش رہنے کی باری فضا کی تھی۔ فضا نے دھیرے سے اس بات پر سر ہلایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا، کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔ اخلاقی سبق۔ یہ کہانی اس سچ کی گواہ ہے کہ زندگی ہر کسی کو ایک جیسے حالات نہیں دیتی، مگر حوصلہ سب کا آزمایا ضرور جاتا ہے۔ فضا جیسی لڑکیاں جو ہنسی کو اپنی طاقت سمجھتی ہیں، وقت آنے پر خاموشی سے بوجھ اٹھانا بھی سیکھ لیتی ہیں، بغیر شکوہ کیے، بغیر الزام لگائے۔ غربت نے اس کے خواب چھینے مگر خودداری نہ چھین سکی، اور اسی خودداری نے اسے ہر ذلت کے بعد بھی کھڑا رکھا۔ دوسری طرف عاصم فاروقی ایک ایسا شخص تھا جسے محبت نے نہیں بلکہ دھوکے نے توڑ دیا، اور وہ ماضی کے زخموں کا بوجھ حال کے بے گناہوں پر ڈال بیٹھا۔ اس کا غصہ دراصل اس کا خوف تھا، وہ خوف کہ کہیں دوبارہ کسی پر یقین کر کے وہ پھر ٹوٹ نہ جائے۔ علی کی معصوم محبت اس بات کا ثبوت بنی کہ خلوص کو نہ دولت سمجھ آتی ہے نہ حیثیت، وہ صرف دل پہچانتا ہے۔ اور دادی اماں جیسی نرم روحیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ سخت وقت میں انصاف اور شفقت ہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ شہرین کا کردار یہ دکھاتا ہے کہ ذمہ داری سے بھاگنا وقتی آزادی تو دے سکتا ہے، مگر اس کے زخم کئی زندگیاں اٹھاتی ہیں۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہر عورت دھوکہ نہیں ہوتی، اور ہر خاموشی کمزوری نہیں۔ بعض لوگ شور نہیں مچاتے مگر ان کا صبر سب سے بلند آواز بن جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟
پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔